بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور والدہ کی خدمت۔ یمن کے علاقے قرن میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اویس تھا۔ بچپن ہی سے نیک اور صالح طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے والد جلد ہی انتقال کر گئے اور گھر کی ساری ذمہ داری اویس کے کندھوں پر آ گئی۔ گھر میں صرف ایک ہی ہستی باقی رہ گئی تھی، ان کی بوڑھی اور بیمار ماں۔ حضرت اویس نے اپنی پوری زندگی کو ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دیا، والدہ کی خدمت۔ وہ خود بھوکے رہتے لیکن ماں کو بھوکا نہ دیکھ سکتے۔ وہ کھیتوں میں مزدوری کرتے، تھوڑا سا کما کر لاتے اور والدہ کو کھلاتے۔ ماں کی بیماری اور اویس کی قربانی۔ ان کی والدہ بینائی سے محروم تھیں اور چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔ اویس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کی خدمت کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ نہ شادی کر سکے، نہ دنیاوی عزت اور شہرت کے پیچھے بھاگے۔ ان کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں، لیکن والدہ کی کمزوری اور بیماری کے باعث یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ جب والدہ نے دیکھا کہ اویس کا دل تڑپ رہا ہے تو انہوں نے کہا، بیٹے تم مدینہ جا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ رکو، میری خدمت کے لیے جلد واپس آ جاؤ۔ مدینہ کا سفر اور حسرت۔ حضرت اویس نے موقع ملا تو مدینہ کا سفر کیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ وہ دروازے پر کچھ دیر کھڑے رہے اور دل بھر آیا، زیارت کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ ان کے دل میں حسرت ضرور تھی، لیکن والدہ کی اجازت اور خدمت کا حق اتنا اہم تھا کہ وہ ٹھہر نہ سکے اور واپس یمن لوٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ذکر یہی اخلاص تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ وہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ اگر تمہیں کبھی وہ ملے تو اس سے دعا کروانا۔ سوچئے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ وہ اویس قرنی سے دعا کروائیں۔ یہ مقام انہیں صرف والدہ کی خدمت کے سبب ملا۔ عبادت و زہد۔ اویس کرنی نہایت عبادت گزار تھے، راتوں کو جاگتے، دن کو روزے رکھتے، لیکن یہ سب کچھ چپکے چپکے کرتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ دنیا کی دولت اور شہرت ان کے نزدیک کچھ حیثیت نہ رکھتی تھی۔ شہادت۔ آخر کار حضرت اویس کرنی جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ شریک ہوئے اور شہید کر دیے گئے، لیکن ان کا اصل کارنامہ تلوار یا جنگ نہیں تھا، بلکہ اپنی والدہ کی خدمت اور ان کی رضا حاصل کرنا تھا۔ سبق: والدین کی خدمت اللہ کی رضا اور جنت کا ذریعہ ہے۔
نیک اولاد اپنی خواہشات قربان کر کے بھی والدین کے قدموں میں سکون تلاش کرتی ہے۔ اویس کرنی کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ شہرت میں اخلاص اور خدمت اصل کامیابی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔